الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحاربون الله ورسوله أولئك في الذين صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہیں اور بلا شک و شبہ آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں اور ہم ہیں جو لبیک والے اور اس نسبت پر ہمیں فخر ہے. لوگوں کو دنیا دار کبینوں کی غلامی پہ فخر ہمیں جناب تو انشاءاللہ سینہ تان کے لبیک کا کام کریں گے نا جی انشاءاللہ. یہاں کوئی بھی بندہ نہ بریانی کی پلیٹ کے لیے آیا، نہ جنرل کونسلر کا ٹکٹ لینے کے لیے آیا، نہ چیئرمین کے لیے آیا. ہم لوگ تو وہ ہیں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک خدا کی قسم اگر جوتی والی جگہ پہ بیٹھنا بھی ہمیں جگہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے. سب کے ساتھ یہ وہ محفلیں ہیں پاک جن محفلوں کے گرد جو ہیں وہ فرشتے بھی اپنے پڑوں کو بچھا کر اس طرح رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے جی تحریک لبیک کے جلسے جو خالصتاً تحفظ ناموس رسالت کے لیے کیے جاتے ہیں. وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے دھرنے دیے یا جنہوں نے ریلیاں نکالی ووٹ کی عزت کے لیے. یہ ہیں لبیک والے جنہوں نے جب بھی ریلی نکالی، جب بھی دھرنا دیا، جب بھی احتجاج کیا، جب بھی گھر سے نکلے تو فقط آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے. تو ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ بیانات خطابات کافی ہو گئے، آج بھی ہو رہے ہیں، آگے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ میدان میں آنے کا وقت آ گیا. اب میدان عمل میں ہم نے آنا ہے. آئیں گے جی انشاءاللہ. ہم نے انشاءاللہ میدان عمل میں آنا ہے اور اب کی بار اتنی محنت آپ سب نے کرنی. آپ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ جو جذبات ہے نا، یہ جذبہ ایمانی ہے. آپ نے اپنے جذبات سرد نہیں ہونے دینے انشاءاللہ. آپ کو مولا کی غلامی سینہ تان کے کرنی ہے اور بڑے سے بڑا ظالم کوئی طاغوتی بن جا، کسی کا باپ بھی آ جائے، لبیک کا نعرہ تو آپ بھی بند نہیں کرا سکتے. اگر کفر کھانے کے کام نہ آیا تو اس زور بازو کا پھر کیا فائدہ. آج حضور کے غلام کو جناب زنجیروں اور پنجروں کے اندر بند کر کے رکھ دیا. حضرت سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ماننے والے ان کے حضور کے غلاموں کے، ہم مودی کے تو ماننے والے نہیں. آپ نے جنگی مہم روانہ کی نا تو آپ نے رسول اللہ کے غلام مجاہدین اسلام کو بھیجا. کیسے مجاہدین؟ جیسے یہ آپ لبیک والے مجاہدین جہاد کرنے والے نا سارے انشاءاللہ. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مجاہدین کی ایک مہم روانہ کی اور آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ نے وہ فلاں علاقہ جو ان سے ہے وہ فتح کرنا ہے. اب وہ جنگ کے لیے جب کافروں کے خلاف نکلے نا گھوڑوں پہ بیٹھ کر، تو سمجھانے کے لیے جیسے فتح انہوں نے کرنا تھا جہلم، یہ یہاں سے آپ کو بتاتے ہیں، فتح انہوں نے کرنا سی قصور. انہوں نے جناب قصور فتح کیتا. اس کے بعد وہ چلے گئے لاہور. لاہور سے انہوں نے فتح کیا جس طرح حضور کے غلام نہیں چلے لبیک والے. تو فتح مجھ سے رسالت چوک یتیم خانہ. پھر حضور کے غلاموں نے پہلے فتح کیا لاہور، اگلا مارکا لگا MAO کالج کا، پھر مارکا لگا شہرے کا، پھر مارکا لگا، پھر آگے صادوقی، پھر آگے جی رانا ٹاؤن. یہ سارے چلتے چلتے جا ڈیرے رہے وزیر آباد. پھر پیشکش بھی پیسہ لے لو، سیٹیں لے لو، لیکن ہم نے کہا کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں. پھر یہ لبیک والے اس وقت تک وزیر آباد چھوٹے نہیں، واللہ اس وقت تک
جی اب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مہم فوج روانہ ہوگی. یہ ہے جی دین اسلام کی پاور آپ نے سمجھ لی ہے انشاءاللہ. اب انہوں نے لاہور فتح کیا, ہمارا کا سپورٹ تھا, لاہور فتح کیا, لاہور سے آگے چلے جناب, آگے جناب گجرانوالہ بھی فتح ہو گیا, پھر آگے اس سے آگے وزیر آباد بھی, پھر گجرات بھی, پھر جہلم بھی, پھر کر دینا اور جناب وہ حسن عبدال بھی, اٹک بھی, تو وہ پشاور تک پہنچ گئے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں. اب انہوں نے کئی علاقے جب فتح کیے نا تو پھر ایک وزیر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی حاضر خدمت دعا عرض کرنے لگا, جناب آپ کا حکم تھا کہ فلاں علاقہ کفار سے لے کر فتح کرنے, اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے, لیکن جو جماعت مجاہدین اسلام کی آپ نے روانہ کی وہ تو اس سے کئی 100 کلومیٹر آگے چل گئی. تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ گھوڑے اور مجاہد کا کوئی وطن نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور مجاہد جدھر منہ کر لے وہی اس کا وطن ہے. اور آگے آپ نے تاریخ 7 جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس دن مجاہدین اسلام کو اور اسلام کو خاردار تاروں کے اندر, جیسے آج بارڈر لائن لگا دی گئی ہے نا, بارڈر بنا ہوا ہے, آپ نے فرمایا کہ جس دن اسلام کو اور مجاہد اسلام کو خاردار تاروں کے اندر مقید کر دیا گیا نا, قید اور بند, آپ نے فرمایا کہ اسی دن سے تمہاری ذلت اور رسوائی کا سفر شروع ہو جائے گا. اب آپ بتائیں کہ یہ کون سا اسلام کی ان کے قریب یہ کون سی تعریف ہے, یہ کیا یہ اسلام ہے جو آج جس کی یہ نفاذ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے. ہم جو کشمیر میں گئے تو سامنے اس طرح نا بارڈر لائن لگی ہوئی تھی, اس طرح جنگلہ خاردار تار لگی تھی, سامنے اس طرح لائٹیں لگی ہوئی ہندوؤں نے لگائی ہوئی. تو مسئلہ سمجھانے کے لیے ان سے پوچھا میں نے سامنے جو تار لگی ہوئی ہے یہ ساری کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو بارڈر لائن ہے, بارڈر ہے. میں کہا یہ جو خاردار تار لگائی ہوئی ہے یہ ہندو نے لگائی ہے نا ہاتھ سے؟ انہوں نے کہا جی. اب حالت دیکھیں مسلمانوں کی, آج وہ جو تار لگی ہے نا اس تار سے اس طرف ملک پاکستان جہاں 20 کروڑ سے زائد آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بس رہے, اب اس تار کے دوسری طرف ہندوستان جہاں 30 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں, اب ان کے اوپر ہندو قابض ہو کے بیٹھا, ہم جو ان سے ہیں ان کی مدد کے لیے نہیں. آج قریب کتنا عرصہ ہو گیا ملک پاکستان بنے ہوئے؟ قریب 80 سال ہونے کو ہے بھی. ہاں جی, تو 80 سال ہو گئے. اب بتائیں کہ میری اور آپ کی ایسی کون سی جوانی, یہ ہے جی طاقت کہ اگر میں اور آپ, اگر ہندو تار لگی ہوئی, ہندو کے ہاتھ کی تار لگی ہوئی, اگر ہم اکھاڑ بھی نہیں سکتے تو پھر ہماری جوانی کا کیا فائدہ؟ اب کشمیر کے اندر ہماری ماں بہن بیٹیاں, ان کی جس ہندو جس سکھ کا دل چاہتا ہے نا, خدا کی قسم وہ ہماری ماں بہن بیٹی کو کندھے کے اوپر ڈالتا ہے اور وہ جا کے اس کی عزت لوٹ لیتا ہے. اب بتاؤ کہ وہ کیا آپ کی ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ میں خود 3 بیٹیوں کا باپ. آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جب جوان ہو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہندو اٹھا کے لے جائے, اور محلہ بھی مسلمانوں کا ہو, علاقہ بھی مسلمانوں کا ہو, ملک بھی مسلمانوں کا ہو. اب وہ ہماری ماں بہن بیٹی جس کو ہندو اور سکھ اٹھا کے لے کے جاتے, تو جب اس کو کندھے پہ ڈال کے لے کے جاتے ہوں گے اور پھر اس کی عزت تار تار کرتے ہوں گے, تو سب سے پہلے تو وہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کرتی ہوگی, یا الہی میرا صرف اتنی بات ہے کہ میں نے تجھ کو اپنا رب مانا, میں نے کسی مورتی کسی بھگوان کے آگے اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں نہیں گرایا. یا الہی میں نے صرف تیری عبادت کی اور تجھ کو اپنا رب, تجھ کو اپنا خدا مانا. اس کے بعد وہ استغاثہ پیش کرتے ہوگی آپ کو مولا کی برکت اقدس پہ. یا رسول اللہ میری صرف اتنی بات ہے کہ میں نے آپ کو اپنا مالک و مختار مانا, میں نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا, صرف اتنی سی بات. آپ کے شیخ مطالعہ کی میں نے تو اتنی پابندی کی کہ آج تک کوئی غیر محرم بھی میرا چہرہ نہ دیکھ سکا. لیکن آج یہ ہندو اور سکھ ہیں, 4 ہندو سکھ مجھے اٹھا کے لے آئے, آج یہ میری عزت تار تار کر رہے اور سامنے میرے 20 کروڑ مسلم بیٹھے ہیں, لیکن آج ایک بھی مسلمان میری عزت بچانے کے لیے نہیں آ رہا, تو گلہ اس کو ہم سے ہے. تو بتائیں جی کشمیر کی ماں بہن بیٹی کو آپ اپنی ماں بہن بیٹی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ ہمارے صاف فرماندہ سے نہ UN ہو, نہ اقوام متحدہ حل کرے گی, نہ اسرائیل, نہ امریکہ, نہ یورپ, نہ ہندوستان. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو وہ اعلان جہاد سے ہی حل ہوگا.
بات ہے کہ آخر یہ ہماری حالت کیوں بن گئی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نیچے سارے حضور دے غلام تسی مسلمان بیٹھے، تو جدو نمائندہ منتخب ہو کے آئے، نیچے مسلمانوں کی آبادی ہو اس محلے میں، اس علاقے میں، اس شہر میں، لیکن جب نیچے سے کوئی نمائندہ منتخب ہو کے آئے تو وہ ہندو آ جائے یا وہ نصرانی آ جائے، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اور نیچے آپ سب بیٹھے ہوں قرآن کے ماننے والے، لیکن قرآن کے قانون کا نفاذ نہ ہو، اوپر جو ہے وہ تعزیرات چاہ رہی ہو، دنیاوی قانون چاہ رہا ہو، نیچے سارے بیٹھے ممتاز حسین قادری کو اپنا ہیرو ماننے والے، اور اوپر آ جائے فواد ڈکو جیسا بغیرت جو یہ کہے ممتاز قادری تو قاتل ہے، جو یہ کہے کہ ممتاز قادری نے جو یہ کام کیا وہ تو جہالت کی بنیاد پر کیا۔ اب جو انسان حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کو جہالت کے ساتھ جا جوڑے، اس سے بڑا زندیق اور اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں تو خدا کی قسم یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ نیچے آپ سب جدھر جائیں آپ جیسے چمکتے سارے حضور کے غلام ہیں، تو اوپر کفری نظام کس طرح آ گیا؟ آقا و مولا رحمت العالمین ہے، اور آقا و مولا نے 74 جنگیں فرمائی صرف نظام ماں کے نفاذ کے لیے۔ اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی آپ خلیفۃ المسلمین بنے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 حصے رحم کے اتارے، اس میں سے 9 حصے رحم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھے، اور 1 حصہ رحم کا باقی جو حضور کی امت ہے اس میں تقسیم فرمایا گیا۔ لیکن اتنے رحم دل ہو جانے کے باوجود 2.25 سال حکومت آپ نے فرمائی، اور ایک دن میں جو ایوریج جو اوسط جو علاقہ آپ نے فتح کیا وہ 80 مربع میل ہے۔ 80 میل کا مطلب ہے کہ قریب 120-130 کلومیٹر۔ یہاں سے 120 کلومیٹر کتنا بنتا ہوگا جی؟ تقریباً قریب گجرانوالہ، اگر اس سائڈ پہ جاؤ تو گجرانوالہ سے بھی آگے تک ایک دن میں جناب ابو بکر صدیق کے دور میں علاقہ فتح، اور اس کے بعد پہ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا۔ 36 لاکھ مربع میل سے زائد خطہ ارض کے اوپر اسلامی نظام کی حکومت تھی، نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا۔ اب چلتے چلتے 1500 سال گزرے، اب آ گیا ہمارے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا۔ ہم لوگ جو بہت پڑھ لکھ گئے، انگریزی تعلیم بھی ہے، بہت زیادہ ماڈرن خیالات بھی ہیں، اور بہت زیادہ ہم تو بہت زیادہ سیانے بھی ہیں نا جی۔ اب حالت مسلمانوں کی یہ ہوگی کہ آقا و مولا رحمت العالمین ہے، لیکن میں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو حلفاً کہہ رہا، خدا کی قسم 150 کروڑ سے زائد 150 کروڑ سے زائد مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن 1.5 فٹ بھی پوری دنیا میں ایسی زمین کی جگہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ 150 کروڑ مسلمان موجود ہو، اور 1.5 فٹ بھی پوری دنیا کے اندر ایسی زمین کا ٹکڑا نہ ہو جس کے اوپر قرآن کے قانون کا نفاذ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کے قانون کا نفاذ کرنا تھا وہ تو جا کے کبھی بیٹھے عمران خان کی جولی میں، وہ تو جا کے کبھی بیٹھے نواز شریف کی جولی میں۔ انہوں نے تو اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما مانا جناب بلے باز کو۔ یہ ہمارے اوپر باقاعدہ ایک محنت کی گئی ہے تاکہ یہ لوگ دین اسلام سے دور ہو جائیں۔ ان کو مجاہدین اسلام کی تعلیمات سے ان کا جو زور بازو تھا، ان کے دل کے اندر جو عشق مصطفیٰ تھا، جو عشق مصطفیٰ کی پاور ہے، جو جذبہ جہاد ہے، وہ آپ کے سینے سے نکال دیا جائے۔ آج حالت یہ ہے کہ میرے اپنے کئی رشتہ دار، کیونکہ میں خود بھی ہمارا ایک فوجی گھرانہ اور میں نے 9 سال خود بھی پولیس میں بطور انسپیکٹر نوکری کی، میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے کئی رشتہ دار اپنے کلاس فیلوز فوج میں، ایئر فورس میں، پولیس میں سروسز کر رہے ہیں۔ ان سے بھی اور آپ سے بھی اگر پوچھا جائے نا تو کوئی بندہ آپ میں سے بھی ان سے بھی کوئی 3 احادیث نہیں سنا سکتا جہاد کے اوپر، کوئی 3 قرآن مجید کی آیات نہیں سنا سکتا جہاد کے اوپر۔ تو جب جہاد ہی لے لیا جائے گا، حضور نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے عملی طور پہ جہاد نہ کیا اور جہاد کا ارادہ، جہاد کی نیت بھی نہ باندھی، نہ جہاد کی نیت کی نہ جہاد کیا، حضور نے فرمایا جب وہ مرے گا تو اس موت نفاق کے قسموں میں سے ایک قسم کے اوپر ہوگی۔ علماء تشریف فرمایا اس کا عام مطلب معنی مفہوم یہ ہے کہ جب وہ بندہ مرے گا نا، حضور نے فرمایا وہ منافق کی موت مرے گا، وہ مسلمان مومن کی موت نہیں مرے گا۔ تو انشاءاللہ جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں اس طرح جہاد بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم نے جہاد کرنا ہے، اور ظالم جابر حق میں زمانہ کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے، تو جہاد اکبر بھی کرنے کے لیے تیار ہے جی انشاءاللہ۔
آپ سب مجاہدین اسلام ہیں, آپ سب ہم نے جو سے وہ جہاد کرنا ہے, یہ ہماری بختی ہے, یہ ہمارے اوپر یہ ٹریننگ کی گئی ہے. آپ لوگ اکثر علماء کرام سے سوال پوچھتے ہیں اور مولوی صاحبان آپ لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں, پوچھنے چاہیے. ہم بھی جو ہمیں آتا ہوتا ہے آپ کو بتاتے ہیں, جو نہیں آتا اوپر کسی بڑے شیخ الحدیث صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں جی؟ ایسا سوال ہوگا جس کا آپ کو جواب بھی آتا ہوگا, کوئی بہت بھاری کوئی بڑا سوال نہیں ہے, لیکن جس کو آتا ہے وہ ایک دم اونچی بولے. آپ بتائیں جی, ملک پاکستان ورلڈ کپ کس سال میں جیتا جی؟ تو بابری مسجد کا تو شہید ہوئی. آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے 6 دسمبر 1992 بابری مسجد. تو ہو سکتا ہے جنہیں بولے انہوں نے بھی ساڑھے کلپ سنے ہیں. برج یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھیں گے, یہ ہمارے اوپر یہ محنت کی گئی ہے. ہر بندے کو یہ تو پتا ہے کہ ملک پاکستان نے کرکٹ کا 1992 میں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بابری مسجد بھی 6 دسمبر 1992 میں شہید ہوئی. اب جنہوں نے بتایا 1992 میں شہید ہوئی ہے بابری مسجد, یہ بتائیں جی ہندوؤں کی تعداد کتنی تھی, مسلمان کتنے شہید ہوئے. اور صبح قریب 2 بجے دن کو 10 بجے حملہ آور ہوئے, 2.5 لاکھ کے قریب ہندو تھے, اور وہ اس طرح تھوڑیاں اٹھا کر, کوئی بم نہیں انہوں نے مارا تھا یا اس طرح ایک دم بم بلاسٹ ہو گیا. صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک قریب 8 گھنٹے ہندو کے اندر اتنی جرت کس طرح آ گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر کھڑا ہو کے تھوڑیوں سے انہوں نے پوری مسجد کو ضربے لگا کے شہید کیا. آج بھی بابری مسجد کی ایک اینٹ ہندو اور سکھوں کے گھروں کے اندر موجود ہے. کتنے قرآن مجید کے نسخے اور کئی جتنے بھی گرد مسلمانوں کے گھر تھے وہ سب جلا دیے گئے, زندہ مسلمانوں کو جلایا گیا. اور یہ سارا کچھ اس وقت بھی کروڑوں کی آبادی تھی مسلمانوں کی پوری دنیا میں, یہ سارا کچھ مسلمان ٹی وی کے اوپر لائیو کوریج دیکھ رہے تھے. لیکن انتہائی دکھ کی بات, ایک بھی مسلمان بابری مسجد کو بچانے کے لیے نہ چلا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت پوری پاک فوج بھی, ساتھ ایئر فورس بھی, ساتھ جناب سارے ٹینک بھی یہ نکال لیتے, چھاؤنی کی چھاؤنیاں باہر آتی, کلیشنکوفیں بھی باہر آ جاتی, سارے جہاز بھی, سارے ٹینک بھی, اور حضور کے سارے غلام بھی آتے اور نعرہ تکبیر کے ساتھ لگا کر ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہو جاتے. حق تو یہی پتا تھا, لیکن وہ لے کے 92 تو لے کے آج تک قریب 30 سال ہونے کو ہیں, آج تک کسی نے نام بھی نہ لیا. تو یہ ہمارے اوپر. ہاں جی, ایک بیٹسمین تھا جس نے وہ آخری بال پر چھکا مارا انڈیا نے, اس دا کیا نام سی جی؟ جاوید میاں داد. اور آخری گیند تے پتہ نہیں کتنا سکور چاہیے سی, اس جناب اس طرح ٹلا ماریا, بیٹ پھیریا تو او جناب چھکا لگ گیا. اب یہ چونکہ بہت بڑا کام جو کیا ہے, پورا کفر اس نے ڈھا دیا چھکے سے. اب جب میاں داد آیا نا جی شارجہ تو واپس, یہ ہے وہ ترجیحات. ہمارے ضمیر مجاہدین فرماتے تھے کہ جب تم لوگوں کے سینے جب چھکوں چوکوں کے ساتھ دھڑکیں گے نا اور عشق مصطفیٰ کے سامنے دھڑکیں گے, تو پھر تمہارا آئیڈیل کوئی بلے باز کوئی بالر نہیں بنے گا. تمہارا آئیڈیل پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم نہیں بنے گی. آئیڈیل تو ہمارے وہ بننے چاہیے تھے نا, لیکن ہمارے آئیڈیل تو ٹھہرے میاں داد, عمران خان, ہندو اداکار. تو میاں داد آیا جناب چھکا لگا کر شارجہ سے ملک پاکستان, یہ اسلام کی ملک پاکستان کی تاریخ ہے. تو اس کو لاہور کے سنیاروں نے اور تاجروں نے چاندی کے اندر تولا, اس کو چاندی کے اندر تولا. بتاؤ بھی جس نے ایک بال پر ٹلا مار کے چھکا مارا وہ میاں داد قوم کا ہیرو ٹھہرا. اس کو تمغات دیے گئے, اس کو جناب بڑی بڑی براعات اور جناب اس کو چاندی کے اندر کیا. لیکن وہ حضور کا غلام غازی ملک ممتاز قادری جس سے آقا و مولا کی عزت کی بیداری کی وجہ سے, جس سے شیطان تاثیر کو 27 گولیاں ماری, وہ قومی ہیرو کیوں نہ بن سکا. جس چھکا ماریا اس کو جناب سونے میں تولا گیا, چاندی میں. اور جس نے حضور کے نام پہ 27 گولیاں ماری اس کو ڈیالے کے جیل میں جا کے پھانسی پہ پھندے پہ چڑھا دیا گیا. اخلاق کا, کردار کا, گفتار کا مومن قائل نہیں ایسے جنجال کا مومن. اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن. آج لوگوں سے پوچھو, لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم ابو بکر صدیق کے غلام, ہم جناب فاروق اعظم کے غلام. ایک بندہ کہتا ہے جی ہم فلاں ایم کے غلام, ایک کہتا ہے جی فلاں MP کے غلام. تو کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن.
ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کھڑا ہونا اور سینے تان کے کھڑا ہونا. کوئی پریشانی کوئی نہیں. عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، آقا و مولا کا یہ جو چمکتا دین ہے، اگر اس کی روح ہے، اگر دین اسلام کسی چیز کا نام ہے تو وہ صرف اور صرف آقا مصطفیٰ کی ذات مصطفیٰ کا نام ہے. دین اسلام کی اگر روح ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ. حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے اور آپ نے بھی سنی ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں. حضور نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں مجھ محمد عربی کو 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے نماز. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک. حضور نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. دوسرے نمبر پہ آقا و مولا نے فرمایا کہ نیک عورت. ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس انسان کے گھر کے اندر نیک عورت ہے، چاہے وہ اس کی نکاح میں ہے، چاہے وہ اس کی ماں کے روپ میں ہے، چاہے وہ اس کی بیٹی ہے یا اس کی بہن ہے یا اس کی بچی ہے، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ حضور کی غلام ہے، حضور کی شریعت مطہرہ کی اگر وہ پابند ہے تو وہ مٹی کو بھی سونا بنا. اور ہمیشہ نیک اور اچھی مائیں ہی حضور کے غلام اور اچھے بچے وہ پیدا کرتی ہیں، ان کی وہ تربیت کرتی ہیں. حضرت داتا لجویری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رات میں ایک بار اس طرح واعظ و نصیحت فرما رہے، آگے آپ کے مریدین تشریف فرما تھے، تو آپ نے نہ فرمایا کہ آپ لوگوں نے تہجد کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر تربیت کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ میری آج تک کبھی نماز تہجد جو ہے نا وہ قضا نہیں ہوئی. تو جب آپ ایک گال کر کے حجرے واپس گئے نا تو آگے آپ کی والدہ کھڑی تھی. تو آپ کی والدہ نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑی شانوں سے نوازا اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر تمہیں فائز کیا، تم داتا لجویری بن گئے. اس چیز کی میں بھی گواہ ہوں کہ آج تک تمہاری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، لیکن اتنی سی بات میری بھی ضرور ہے، اتنا حصہ میرا بھی ضرور ہے کہ چھوٹے بچپنے میں جب تم دودھ پیتے تھے، اگر سرد راتوں میں آدھی رات کو بھی اگر تم نے مجھ سے دودھ مانگا تو پہلے میں نے گرم بسترا چھوڑا، پھر میں نے وضو کیا، پھر بسم اللہ کر کے تمہیں دودھ. جس چیز کی دلیل اور سند ہے ہمارے حضرت فرماتے سن کہ حضور کی، آپ یہ نہ سوچیں حضور کی عزت کے لیے نکلا فلان ہی نکلا فلان ہی نکلا. حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نکلنے کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں، باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا. حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں، باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا. اور آج تک جتنے بھی گستاخان رسول گزرے، یہ تو قرآن کی نص، خدا کی قسم، جتنے بھی گستاخان رسول اور ان کے بڑے بڑے حامی نکلے ان میں سے ایک بھی حلالی نہیں تھا. حضور کا گستاخ اور گستاخوں کا بڑا حامی کبھی بھی حلالی نہیں ہو سکتا. اور حضور کی عزت ناموس کا محافظ اس کا باپ بھی ایک ہوگا اور اس کی ماں بھی نیک ہوگی. جو تو مرا ہے نا بہت بڑا بدماش، تو یہاں صحابہ کی صف میں سے جس ٹائم اس نے مذاکرے کا آ گیا جناب جنگ اس نے چیلنج کیا نا، ایک پہلے جنگ ہوتی تھی، پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے پرانی روایت ہے ایک ہندوؤں کی صف سے نکلتا تھا، ایک مسلمانوں کی صف سے جاتا تھا، تو ادھروں آ گیا مرہب، تو بہت بڑا خیبر کے موقع پر بہت بڑا جناب بدماش، اس کے بارے میں عام یہ مشہور تھا کہ دنیا کا پہلے نمبر پہ وہ طاقتور اور بدماش انسان تھا، بہت بڑا وجود بھی ہے. اور کہتے تھے کہ 1000 پہلوانوں کو وہ کیلا گرایا کرتا تھا، 1000 بندوں کے ساتھ وہ کیلی کشتی کرتا تھا. تو وہ آ گیا سامنے، تو اس نے کہا کون ہے میرا مقابلہ کرے گا؟ اس نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ لڑائی کرے گا؟ تو آقا و مولا نے پھر حیدر کرار مولا کائنات حضرت جناب علی مرتضیٰ کو آگے روانہ کیا. اب ساری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ جب مرہم نے جو للکارا میں ہوں وہ کہ جو 1000 بندوں کو بچھانے کے لیے کافی، اور میں ہوں بہت بڑا طاقتور، میں ہوں دنیا کا سب سے بڑا پہلوان اور بدماش، تو سامنے پھر مولا کائنات حیدر کرار
فرمایا سن، اگر دنیا تجھے مرد کے نام سے جانتی ہے تو سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں ہوں اللہ کا شیر۔ اور ماں نے یہاں بہت خوبصورت بات فرمائی، آپ نے اس لیے اپنی ماں کا نام لیا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مرحب سن کہ میں ہوں حیدر، آپ نے فرمایا سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ تو یہ نقطہ قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ضروری تھا کہ قیامت تک ہمیشہ نیک مائی کبھی حیدر قرار پیدا کرے گی، کبھی سیف اللہ کی تلوار پیدا کرے گی، کبھی خالد بن ولید، کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گی۔ عشق مصطفیٰ کے اور عشق مصطفیٰ کا اظہار و تقاضا کہ آپ یہ سنیں کہ عشق مصطفیٰ، حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں پسند ہیں، کون سی؟ نماز، نیک عورت، خوشبو۔ اب جب آقا و مولا نے یہ فرما دیا نا تو سامنے صحابہ حاضر خدمت تھے، تو پھر صحابہ میں کھڑے ہوئے جناب حضرت ابو بکر صدیق تو کھڑے ہو کے نا ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا میں تین چیزیں بڑی لگتی حضور نے پوچھا ہے میرے ابو بکر صدیق اس دنیا میں بھلا کون سی تین چیزیں بڑی محبوب ہیں؟ اب سارے صحابہ کی بھی توجہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ ہے جی عقیدہ جو صحابہ نے ہمیں دیا، اور یہ ہے صدیق اکبر کا عشق مصطفیٰ۔ کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، ہر چیز کا بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام، لیکن مجھے صدیق اکبر کو اس دنیا اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز محبوب اور پیاری ہے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ وہ آپ کا دیدار مصطفیٰ ہے۔ اگر مجھے ابو بکر صدیق کو میں سب سے زیادہ چیز محبوب ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا دیدار مصطفیٰ۔ اب پھر کیا ہوا کہ اس کا عملی مظاہرہ بھی پھر حضرت ابو بکر صدیق نے دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب آقا و مولا حضور علیہ السلام جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو غار ثور میں ہم سفر شریک سفر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ہجرت کے لیے آقا و مولا نے خود براہ راست صحابہ میں سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ اب غار ثور میں جب چلے گئے تو کافی سراغ تھے، تو آپ نے اپنی چادر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور وہ سراغ جو سے ہے نا وہ اس طرح کر کے بند کیے۔ اب آپ اس طرح جب بیٹھے گوٹ مار کر اس طرح تو آپ کے نا اس جگہ پر آقا و مولا نے آرام فرمانا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے محبوب چیز یہ ہے کہ نگاہ صدیق اکبر کی اور چہرہ و دعا مصطفیٰ کا دیدار مصطفیٰ۔ اب نگاہ صدیق اکبر کی ہے، چہرہ و دعا آقا و مولا کا چمکتا چہرہ ہے۔ اب ایک سراغ رہ گیا، اس نے اگے رکھ دیتی اڈی ایڑی۔ آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب لکھتے ہیں خدا کی قسم پھر حضرت ابو بکر صدیق کو آگ کے سانپ نے ڈس مارا۔ آپ فرماتے ہیں پھر دوسرے نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں لاکھ تعداد کئی سانپوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈسا، اور اس میں زہر والے سانپ بھی تھے لیکن لم یتحرک، لیکن آپ کے جسم کے اندر حرکت پیدا نہ ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ آقا و مولا کی نیند کے اندر بھی خلل آ جائے۔ اور دوسری چیز جو کھڑے ہو کر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ دوسری چیز جو مجھ ابو بکر کو بڑی ہی پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی ایک ایک جمع پونجی تمام مال و متاع آپ کے قدموں پر لا کر قربان کر دوں۔ آج لوگ وہ بات کرتے ہیں صحابہ پر جن کے بارے میں حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں جو جمعے دے وقت اگر چندہ دینا پہ جائے نا مسجد دا تو پھر وہ پہلے کانی آنکھ سے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ 10 کی جگہ 100 کا نوٹ نہ نکلے، یا ایسا نہ ہو کہ 10 کی جگہ 500 کا نوٹ نہ نکلے۔ تو باتیں وہ کرتے ہیں حضرت جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میری یہ بہت بڑی لوگ اپنا جان مال بچاتے ہیں، یہاں جان بھی دے دی جناب، کئی سانپ کٹوائے، جان کی پرواہ نہیں کی، اور اب مال کی باری آئی تو کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ دوسری میری یہ سب سے بڑی خواہش ہے
کہ اپنے زندگی کی تمام جمع پونجی یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں پہ قربان کر. تبوک کا موقع ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو سناتا جا رہا، بس بات سمیٹتے ہیں. تبوک کا موقع ہے، تمام صحابہ نے اپنا مال پیش کیا، حضور کی طرف سے اعلان ہوا، 3 مرتبہ اعلان ہوا کہ اپنا مال لے کر آئیں، اسلام کو ضرورت پڑ گئی. تو حضرت جناب ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا اور اپنی زندگی کا تمام متاع جمع کیا اور وہ آقا و مولا کے قدموں پر آ کے قربان کر دیا، سر رکھ دیا. اور روایت میں ہے کہ نکلنے سے پہلے گھر کی دیواروں میں بھی اس طرح ہاتھ مارا کہ ایسا نہ ہو کہ غیر ارادی طور پر ایسا نہ ہو کہ کوئی سوئی بھی نہ باقی رہ جائے. ایک سوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق نے گھر میں نہ رہنے دی. سب کچھ آ کر آقا و مولا کے قدموں کے سامنے پیش کیا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے جسم کے اوپر صرف اور صرف ایک چادر تھی اس طرح، جس سے آپ کا 70 ڈھانپا ہوا تھا. 70 مرد کا کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف تو لے کے گھٹنے کا اتنا ہی ہے نا جی، اتنا حصہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جناب ابو بکر صدیق کے جسم کے اوپر ایک چادر تھی جس سے آپ کا 70 ڈھانپا ہوا تھا. اس حالت میں آپ کھڑے ہوئے، سارا مال و متاع، زندگی کی جمع پونجی سامنے موجود. تب رسول نے پوچھا کہ اے میرے ابو بکر صدیق، اور تم گھر میں کیا چھوڑ کر آیا؟ آج کی یاد سنا، رب کو رب کا رسول چھوڑ کر آیا. سب کچھ دے جانے کے بعد پھر آج کی یاد سنا، تیسری میری بہت بڑی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو اور وہ آپ کے نکاح میں ہو. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اور پھر آپ کا نکاح میں آقا و مولا نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا. اور حضور نے فرمایا کہ ایک نہیں کئی مرتبہ عائشہ کو میری خواب میں دکھایا گیا اور مجھے حکم دیا گیا کہ رب نے آپ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا ہے. اب بتاؤ جی، اگر غیرت ایمانی نہیں ہے نا، بتاؤ. اور یہ بھی 27ویں حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ رضویہ 27ویں جلد میں آپ نے جو حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، یہ ہے جی ناموس صحابہ کا مسئلہ. ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں تحفظ ناموس رسالت والے. ناموس رسالت کا تحفظ بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے. اسی طرح یہ سنیوں کا طور امتیاز ہے، اہل بیت اطہار کے بھی عزت کے محافظ ہم، صحابہ کی بھی عزت کے محافظ ہم، اولیاء کرام کی بھی عزت کے محافظ ہم، شاعر اسلام کی بھی محافظ ہم. تو سنیں جی، اعلیٰ حضرت نے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ جب مجھ محمد عربی کے غلام صحابہ کی عزت پہ حملے ہونے لگ جائیں گے، صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ اس دور میں اگر علماء کرام اگر پوری جرأت کے ساتھ، پورے ہتھیاروں کے ساتھ میدان عمل میں نہیں آئیں گے، یعنی پورے دلائل کے ساتھ، قوت کے ساتھ اگر وہ میدان عمل میں نہیں آئیں گے، تو حضور نے فرمایا پھر ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت. حضور نے فرمایا پھر ان کے اوپر تمام فرشتوں کی بھی لعنت، انسانوں کی بھی لعنت. آقا و مولا نے فرمایا پھر نہ ان کی فرض نمازیں قبول ہوگی، نہ ان کے نافل قبول ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی عزت ناموس کی حفاظت کے لیے نہیں نکلے گا تو اس کے اوپر اللہ اور فرشتوں کو اور انسانوں کی لعنت، نہ اس کی فرض نمازیں قبول، نہ اس کے نافل قبول. ہم اپنے باپ کے بارے میں گالی نہیں سنتے، تو ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی کتا بھونکے تو ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ اپنی ماں کے بارے میں کوئی گالی سن سکتا ہے جی؟ ابھی ہم اندر بیٹھے ہوئے بندہ باہر آگے کوئی ننگی گالی ہماری ماں کو نکالنے لگ جائے بڑی ہے، تو مومنوں کی ماں کون ہے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر آپ کے اوپر تبرہ بازی یا آپ کے اوپر طعن و تشنیع ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے خدا کی قسم سب کچھ حضور پر فدا کر دیا. تو ہم نے جس کو بھی مانا حضور سے مانا. حضرت ابو بکر صدیق نے غلامی کی، رسول اللہ کی. ہم غلامی کریں گے حضرت ابو بکر صدیق کی، کریں گے نا جی انشاءاللہ. آپ نے اپنا تن من دھن لٹا دیا دین مصطفیٰ کے لیے، ہم بھی اپنا تن من دھن دو پہ لگا دیں گے صدیق اکبر کی عزت کے لیے. آپ نے اپنی زندگی کا تمام مال و متاع آقا و مولا کے قدموں پہ قربان کیا. صدیوں گزر جانے کے بعد ہم بھی اپنی زندگی کی ایک ایک جمع پونجی صدیق اکبر کی عزت ناموس کے لیے قربان کر دیں گے. لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ہم جناب ابو بکر صدیق کی عزت پر کبھی بھی انشاءاللہ حملہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ.
مقامی کے حوالے سے بات گفتگو ختم. آپ لوگ جو یہاں کے مقامی اس علاقے کے ہیں جن کی یہ مسجد ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ جی جب میدان حشر ہونا نا, جب قیامت برپا ہونی ہے, پتہ کیا ہونا ہے کہ زمین کپ کپائے گی, آسمان میں تھر تھرانا اور سمندر جو ہے وہ ابل پڑیں گے, پہاڑ روئی کے مانند ہو کے ریزہ ریزہ ہو کے فنا ہو جائیں گے, ہر چیز سے فنا ہو جانا. حضور نے فرمایا جو یہ ان کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر اپنے پاس محفوظ فرما لے گا. مسجد کے اندر یہ جو ایک آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا, یہ دھاگا جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, پوری کائنات فنا ہو جائے گی, یہ دھاگا بھی اس طرح نہیں لے گا. یہ مسجد کی شان ہے, اللہ کا گھر ہے. اب جس کی ایک اینٹ اس کے اندر لگ گئی وہ بھی قیامت تک قائم دائم ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. اب اس مسجد کے اندر آپ کو یہ پتہ لگے کہ کوئی ظالم آیا اور وہ مسجد کا ایک حصہ آج ایک ستون شہید کا, تو کیا آپ لوگ مسجد کا حصہ شہید ہونے دیں گے؟ نہیں. اونچا پھر تو ہمیں پتہ لگے کہ اس طرح کیمرے 10 ادھر لگ چکے ہیں اور بڑے بڑے فلم سٹار اندر آگے اب فلم کا سین فرمایا جا رہا ہے, اور ایک گندی قسم کی ایک لڑکی وہ مسجد کے محراب کے اندر ناچ رہی, آپ دیں گے؟ نہیں. تو پھر مسجد وزیر خان کے اندر لڑکی کس طرح ناچ کی؟ یہ ہے جی مدینہ کی ریاست, یہ ہے تحریک انصاف. انصاف مساجد کے ساتھ یہ ہوا. ایک مسجد کی مثال دے رہا, باقی تو بہت سی باتیں نا, پھر تو کہو کہ سیاسی گال آ گئی. صرف تحریک انصاف نے جو انصاف کیا نا مساجد کے ساتھ, وہ یہ کیا کہ T20 کرکٹ کے میچ کے لیے خدا کی قسم ایک نہیں کئی 100 مساجد کو تالے لگائے گئے. سیکورٹی رسک ہے, نہ اذان دی جانے دی اور نہ ہی با جماعت نماز ہوئی, اور یہ قرآن کی نص ہے کہ اس سے ظالم کوئی نہیں ہے جو مساجد سے روکے. اور آگے مسجد وزیر خان کے محراب کے اندر کجری آ کے نچوا دی گئی. نہیں ناچی, کوئی بندہ کہہ دے جی نہیں ناچی, ناچی. ناچنے والی ایک تھی, خدا کی قسم نچوانے والا پورا ایک گروہ تھا. بظاہر ناچی ایک, لیکن نچوانے والا پورا پیچھے گروہ تھا. وہ وہی ہے جو منکرین ختم نبوت ہے, وہ وہی سیکولر اور لبرل طبقہ ہے جو حضور کے غلاموں کو اور دین کو جو ہے وہ تخت پر نہیں آنے دے رہا. اب بہت سی مساجد ہیں, آپ نے جو کبھی لاکھوں مساجد ہیں ملک پاکستان میں, صرف مسجد وزیر خان کے ہی محراب کے اندر لڑکی کیوں ناچی؟ یہ بھی آپ سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد وزیر خان کو عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کی ایک اپنی جداگانہ حیثیت اور تشخص ہے. کہ 1953 کی جب تحریک چلی نا ملک پاکستان میں, یہ ہماری تاریخ ہے ملک پاکستان کی اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی. جب ملک پاکستان میں نبوت کی تحریک چلی تو اس وقت پوری دنیا کا اگر مرکز تھا تو وہ مسجد وزیر خان تھی, اور اس تحریک کی اگر قیادت کر رہے تھے تو وہ بھی ہمارے بزرگ حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب ہیں. اب اس وقت یہ یاد رکھیں کہ کوئی بڑے سے بڑا حامان آ جائے, شداد آ جائے, فرعون آ جائے, نمرود آ جائے, یود و نوت کے ایجنٹ آ جائیں, خدا کی قسم جو بھی بندہ اسلام کے سامنے کھڑا ہوگا اس کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے جو بندہ قرآن و حدیث اور حضور کے دین پر جائے. تو اس وقت کا بہت بڑا بدماش نواب زادہ بھی ایسی, نواب آف کالا باغ, اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے, انٹیریئر منسٹر تھا, اور وہ مسجد وزیر خان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا, اور اس نے نا بڑی بڑی غلیظ مچھیں رکھی ہوئی تھی, تو نال اور تڑی لاندہ ہوندہ سی, جیسے ابھی بھی لبیک والوں کے وزیر داخلہ تڑی نہیں لاندے, تے غرور پہ جا کے ملتا خاک میں. اسی ڈی چو کے امیر مجاہدین بیٹھے ویل چیئر پہ, تے چودھری نثار جناب اور تڑیاں لائے امیر مجاہدین کو, تو سامنے ہمارے نا اس طرح کر کے پھرتا تھا سامنے. تے حضرت امیر مجاہدین نے اس کا غرور خاک میں ملایا کہ نہ ملایا. پھر اسی کے فیض آباد, تو اس وقت وہ احسن کہ ناصر احسن اقبال اس وقت کا وزیر داخلہ, لمبا اونٹ دی طرح, تو تڑیاں لاندہ سی. وہ کہتا تھا یہ تو بندے 150 ہیں. اس نے کہا جی 150 مولوی, اور خوف اتنا, اس نے کہا جی یہ تو 3 منٹ میں ہم ان کو لپیٹ دیں گے, اور 150 بندہ ہے. اور کہتا تھا جی ایک مولوی نو پھڑن واسطے سی 100 بندے لائے تھے. اسی کہا تو آپ تینوں پھڑانے سے مولوی, ایک مولوی کو پکڑنے کے لیے 100 بندے, 150 بندے 15,000 کی نفری. لیکن وہ زمینی اور آسمانی عقائد پر اس چیز کے گواہ ہے کہ 15,000 کلاشنکوفیں اٹھا کے آئے, جہاں حضور کے غلام 150 سینہ تان کے انہوں نے
17 سال کا نوجوان انس رضوی شیخو ڈلی ساری فورساں سامنے کنٹینر دے بیٹھے انس حسین رضوی پھر کھا کے رکھا کہ نہ رکھا. اور میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں, جدو ساری میٹنگ ہوتی سی نا تو میں آپ کو اپنی بات بتا رہا, باقی تو سارے بڑے لوگ بیٹھے تو جی اسی ذرا جس طرح کریے نا تو کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا, انہوں نے تگڑے ہو گئے نا جی چلو اسی کہتے ہیں چلو دے چلیے جی. بڑے ہونا تھا ایک اپنا حضرت صاحب کا جیسے انداز تھا, کہنا سے بھئی پتہ ہے سامنے تو یہ تو چلیے, تو میں جناب جیسے حکم ہے ہاں تو چلنا ہے نا جی, رکنا تو ہے کوئی نہیں, تو چلیے. تو 17 سال عمر کوئی نہیں ہے تو سامنے جناب. تو اب عبدالستار خان نیازی صاحب نے اتڑیاں لا گئے تو بڑی بڑی مچھا سن, اس طرح مچھا نو نام وٹ دے یہ ہماری تاریخ ہے, پڑھنی ہے آپ نے بھی, تو انہوں بڑا اور مزہ آنا پر اور آپ کا ایمان جو ہے نا وہ مضبوط ہو جانا انشاءاللہ. وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلے, حکومت پاکستان کی طرف سے آرڈر کر دیا گیا, انہوں نے کہا جناب اب جو بھی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلے گا تو شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے, جو دیکھا جائے گا اس کو گولی ماری جائے گی. کرفیو لگا دیا گیا. تو ایک بھی حضور کا غلام جس طرح اس وقت کلیش کانفرنس سیدھی ہوئی نا مسجد وزیر خان کے سامنے تو گولیاں دی فائرنگ ہوئی تڑ تڑ, تو انہوں نے سمجھا کہ تے نس جان کے دے کھبے تے دے سجے, تو ایک بھی حضور کا غلام بھاگا نہیں. بے شک کلیش کانفرنس کے سامنے وہ کھڑے ہوئے اور سینہ گولیوں سے چھلنی ہو کر خون کا فوارہ بعد میں نکلتا تھا, پہلے یہ نعرہ لگتا تھا تاجدار ختم نبوت. اب کیا ہوا کہ 10,000 سے زائد بندے, کتنے جی 10,000 سے زائد بندے شہید کر دیے گئے. لاہور کی جو گلیاں نا وہ خون کی ندیاں بن کے بہنے لگی, صرف اور صرف زندہ وہ لوگ بچے جو لاشوں کے نیچے دب گئے. یہ ہے جی ملک پاکستان, 6 سال ہوئے تھے ملک پاکستان کے بنے ہوئے اسلام کے نام پر, تو یہ کافر یہودوں کے ایجنٹ اور جناب منکرین ختم نبوت اس طرح اس قدر جون سے ہے وہ اس طرح اوپر جپ لے کر آئے, تو یہ نہیں تو سب کچھ اس وقت ہم سے لے جانا تھا. یہ تو اس وقت وہ 10,000 شہداء کا خون ہے ملک پاکستان جو آج کھڑا ہے. اور یہ عبدالستار خان نیازی صاحب حضور کے شیر کی یہ للکار ہے, تو وہ جو اس وقت کا وزیر داخلہ تھا نا نواب آفتاب باغ, وزیر داخلہ بھی ایسی, اقتدار بھی, کرسی کا بھی نشہ تھا, ساتھ فورس بھی تھی, اسرہ بھی تھا, کلیشن کوفے بھی تھی, تو ہے بھی وہ نواب سی, تو وہ نے اسلام پوچھا نو وقت دیندہ سی. تو پھر اس نے وقت دیا جب 10,000 بندہ شہید کیا نا, اس نے کہا مولانا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں ذرا بھون کے رکھ دیں گے. تو اس وقت اس معراج کے اندر جہاں لڑکی نچوائی گئی, آج بھی وہ معراج اور مسجد وزیر خان کی در و دیوار اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ حضور کا غلام عبدالستار خان نیازی وہ اس معراج کے اندر کھڑے ہوئے اور اس وقت کے فرمان نواب افکارا باغ کو للکارا. آج نے فرمان نواب افکارا باغ سن, آج تو نے حضور کے 10,000 غلامی نے گولیوں سے چھلنی کر دیے, اور جناب لاہور کی گلیاں تو نے خون کی ندیوں کی طرف بہا دی, لیکن خدا کی قسم میں بھی اور باقی جو زندہ بچ کے حضور کے غلام بھی آج بھی عقیدہ ختم نبوت کی پہرےداری سے ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. اور آگے آپ کی ایسی للکار آپ نے فرمایا نواب افکارا بات سن, اور تیری بڑی بڑی غلیظ مٹھوں سے تو غداری ہو سکتی, لیکن محمد عربی کی زلفوں سے غداری ہم نہیں کر سکتے. وعدہ کریں گے انشاءاللہ, محنت کرنی ہے جی انشاءاللہ. باجی ابھی میدان لگنے جا رہا, پھر سال بعد بڑا میدان لگنے جا رہا انشاءاللہ. لبیک آنے کو ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ نظام مصطفیٰ ہوگا اور خلافت راشدہ کا طرز حکومت قائم ہوگا انشاءاللہ. آپ حضور کے غلاموں صاحب نے محنت کرنی ہے, کفری نظام کی ہم نے دیوار گرانی ہے, رہیں گے جی انشاءاللہ. دین کے کام وعدہ کریں آج کے بعد دین کے کام میں آپ نے کوئی شرم نہیں کرنی. بہت بڑا ایک اس طرح میٹنگ سی, ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن, ایک وفد تھا مسلمانوں کا گیا, دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سامنے بیٹھے تھے, سنے توجہ ادھر رکھیں, وہ اپنے معاملات ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا شاہی دسترخوان لگا, ایک طرف بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ بیٹھے, دوسری طرف رسول اللہ کے غلام بیٹھے, تو وہ دنیاوی معاملات پہ ڈسکشن ہو رہی سی. ایک بہت بڑا عالمی سطح کا وفد بیٹھا, تو شاہی دسترخوان لگا کھانے کے لیے, تو صحابی رسول نے اس طرح کھانا کھانے لگے, ادھر نوالا آیا نا تو ہاتھ سے گر گیا, اکثر چھوٹ جاتا نا کبھی, تو وہ نیچے یوں گرا دسترخوان پر, تو آپ نے دسترخوان سے اٹھا کے نا بسم اللہ کر کے نا آپ نے جو اٹھایا کھانے لگے.
نال بندہ بیٹھا سی تو اس نے اس طرح ٹوئے حال کر تو اس کے ہوئے اتنے بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، اتنا زیادہ کھانا جو ہے بڑا شاہی دسترخوان ہے، تو یہ کیوں آپ کھا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے نا تاریخی جملہ فرمایا، اور یہی وہ بات ہے، حضرت فرماتے ہیں دین چون چون سے نہیں پھیلا، جب بھی بات ہو حضرت فرماتے ہیں گل ایسی کرو کہ اگلے تک باری دھوندے آپ نے فرمایا کہ میں ان کمینوں کے لیے اپنی آقا و مولا کی سنت چھوڑ دوں، تو ہم ان کمینوں کے لیے دنیا دار کے سیاسی بیٹھنے اسی لبیک کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کام کرنا ہے اور بس وعدہ نہ جی انشاءاللہ حافظ ناموس سے رسالت کانفرنس کرنے کا آپ جناب تشریف لے کے آپ کے سرپرست اعلیٰ امیر صاحب پوری پی پی 182 کی پوری پی پی بھی موجود ہے، اور علامہ صاحب بھی ہمارے موجود ہیں، زید طارق صاحب بھی موجود ہیں، ہم سب آئے، ہم آئے، آپ آئے، کیوں ہے یہ منت کیوں ہے؟ نظام مصطفیٰ کا یہ صرف اور صرف نیچے سب کچھ آپ کرتے رہنا، اگر اوپر سے نظام نہیں بدلے گا تو کام نہیں بنے گا، تو جب نظام ٹھیک ہو جانا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جانا، سب قسطیں بچ جانی، یتیم کے منہ سے نوالا نہیں چھینا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا کی قسم سب کچھ ہو جانا ہے، کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا، قبلہ اول بھی دوبارہ لوٹ آئے گا، سب کچھ ہو جانا ہے۔ تو آج ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں یہ جو ان سے ذمہ داری ہے، آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، بس وعدہ ہے انشاءاللہ محنت کرنی ہے خوب، اختلافات اور خرافات میں ادھر کی بات ادھر نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، بس پوری جرت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ منزل ایک رکھنی ہے۔ آپ سب ہمارے دوست ہیں اور ہمارے پرانے دوست ہیں، ہم چاہ رہے ہیں آپ سب حضور کے غلام ہیں، مخلص لوگ ہیں، بس آپ لوگوں نے منزل رکھنی ہے، اور یہ بھی سنیں تنقید نہیں کرنی کسی پہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ نہیں کام کرنا ہے، یہ جو ان سے کرتے ہیں نا وہ بظاہر کے معاملات اور ہوتے ہیں، جو ان سے اکثر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لبیک والے ہیں بھی نہیں ہیں، یہ لبیک کا لبادہ اوڑھ کر سوشل میڈیا کا سہارا لے کر یہ پہ دوسری جماعتوں کی، دوسری تنظیموں کی، تحریکوں کی یہ پگڑیاں اچھالتے ہیں تاکہ لبیک والے وہ آمنے سامنے ہو جائیں، یہ فتنے ہیں نا، بس آپ نے کسی کو بھی نہیں کرنا، حضرت فرماتے ہیں ان کو چھوڑو وہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بس آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے، یہ ہمارے سارے بڑے ہیں، علماء کرام کے لیے قابل عزت ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی رہنمائی ہے، یہ بڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب جو ان سے ہیں وہ مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، بھائی تمامی احباب مرکزی دفتر چلنا پا اس دفتر کا افتتاح ہوئے گا، علامہ آصف اشفاق